اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت فرماتے تو وہ یہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ راعنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رعایت کرو، ہم کوئی مسئلہ سمجھاؤ، ہم کو دیکھو۔ لیکن وہ فسادی تھے تو وہ راعنا نہیں بولتے تھے، کہتے تھے لیم بألسنتہم راعینا راعینا۔ اب اگر اس کو تھوڑا سا زیر اور یا دے دو تو اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اے ہمارے چرواہے، شیپرڈ۔ تو یہ گالی ہو گئی۔ تو پاک رب نے پاک کلام میں ادب کے تقاضے کو دیکھ کر فرما دیا کہ آئندہ ایسا لفظ استعمال مت کرو جس میں دو طرح کی باتیں ہوں، دو چہروں والی بات ہو، مذمت بھی ہو اور مدح بھی ہو، تو کوئی اس سے غلط مطلب لے لے، لہٰذا ایسے الفاظ استعمال نہ کرو۔ تو مسلمانوں نے بھی دیکھا دیکھی ایسے الفاظ استعمال کر دیے کہ راعنا، اور یہودی کہتے تھے راعینا۔ تو آپ کہاں کریں؟ انظرنا یا رسول اللہ ہم کو دیکھ لیجئے، ہمارا ایک مسئلہ ہے۔ تو انظرنا میں دوسری طرف کوئی چیز غلط نہیں ہے، دوسرا چہرہ اس کا غلط نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں ایمان والو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو، اور انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہ گناہ کبیرہ نہیں، کفر ہے، اور اس کی سزا جو ہے یہ قتل ہے، اور سزا دینا حکومت کا کام ہے، افراد کا کام نہیں ہے۔ حضور نے معاف فرمایا ہے، مکہ میں طاقت قوت نہیں تھی، اسٹیٹ نہیں تھا، معاف فرماتے جاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں معاف بھی فرمایا ہے، سزا بھی دی ہے، قتل بھی کیا ہے۔ کعب بن اشرف، حوی بن اخطب ابن خطل، ان کو قتل بھی کرایا ہے، ایک عورت، 4۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مسئلہ ہے، کسی کو معاف کرے کسی کو نہیں۔ لیکن ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کوئی کرے تو ہم عدالت جائیں گے اور حکومت کو بتائیں گے، حکومت اگر عمل نہ کرے تو پھر گناہگار وہ ہے، افراد سزا نہیں دے سکتے ہیں۔ یاد رکھو، اس پر کل امت کا اجماع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ تو ایک غلطی اس طرف ہے، ایک غلطی حکومت کی طرف ہے کہ بہت سارے گستاخ رسول ہیں لیکن کو سزا نہیں دے رہے ہیں، یعنی اپنا جو آپ کا ذاتی ایکٹ اور حکم ہے، غیر سے ڈر کر آپ اس کو نافذ نہیں کر سکتے۔ ادھر مسلمان خفا ہوتے ہیں کہ بھئی سزا نافذ کرو اگر چیز ان پر آ چکی ہے۔ ہماری امی کو چوک میں کوئی گالی دے تو ہم غصہ کرتے ہیں، تو ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کرے تو وہ بھی واجب القتل ہے، اس میں کوئی اشکال دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ حکومت کا کام ہے۔ تو فرماتے ہیں کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہی تم پر آ چکی ہے اے مسلمانوں۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو تکلیف ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سلسلہ نبوت اور رسالت چل رہا تھا، یہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں کس طرح چلا گیا؟ بغض، حسد۔ حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے۔ رحمت وحی کس کو چاہتا ہے؟ جس کو اللہ چاہے۔ یہ وہ بھی چیز ہے، کسبی نہیں ہے، محنت سے یہ چیز نہیں ملتی۔
اور اللہ رب العزت فضل عظیم کا مالک ہے۔ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ نسخ ایک حکم تھا پرانا کہ جس عورت کے خاوند کا انتقال ہو جائے سال وہ گھر میں رہے گی، عدت گزارے گی۔ قرآن میں ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم۔ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا اور حکم آیا کون سا؟ 4 اشہر و 10، یعنی 4 مہینے 10 دن وہ انتظار کرے گی، غمی خوشی کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کرے گی، یعنی نکلے گی نہیں۔ جو معتدہ عورت ہے وہ محارم جتنے مرد ہیں ان سے ویسے ہی مل سکتی ہے گھر میں، نامحرموں سے عدت کے علاوہ اور عدت کے بغیر نہیں مل سکتی ہے، میک اپ نہیں کر سکتی ہے، غمی خوشی کے لیے نہیں جا سکتی ہے، جنازے کے لیے نہیں جا سکتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، ملازمہ ہے، گھر کا خرچہ نہیں چلتا ہے تو وہ ملازمت کر سکتی ہے، کوئی پینشن لانی ہو تو پھر جا سکتی ہے، بغیر امر مجبوری کے نہ جائے۔ عدت نہ گزارے، 10 دن ویسے گزر گئے تو وہ عدت گزر گئی، وہ 10 دن اس میں شامل ہے، اللہ سے معافی مانگے۔ تو فرماتے ہیں کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی سلطنت ہے، اسی کی ملکیت ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیا جا چکے ہیں؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مجھے بتاؤ 10 ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر، لیکچرر، جیولوجسٹ وہ کافر ہو چکے ہوں؟ نہیں، لیکن امریکہ کے بحریہ میں 7000% مسلمان ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کلنٹن اور ٹونی بلیئر کے خاندان والے، اونچے خاندان والے، رائل فیملی، وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس قرآن کی طاقت ہے، ماشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا جو کفر کو اختیار کر لے۔ اے مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں۔ وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، اب بھی، پہلے بھی، باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو۔ یہ تب جتنی آیتیں قرآن میں اس طرح ہیں، مکی یا مدنی، کہ درگزر کرو اور معاف کرو، یہ منسوخ ہے جب جہاد کا حکم آیا، لیکن یہ تب جب میدان کارزار ہو، آپس میں مسلمان اور کافر نبرد آزما ہوں، تب عام حالات میں معافی وہ ٹھیک ہے۔ حتی یأتی اللہ بامرہ، جب یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا امر لے آئے تو بھی معاف کرو۔ کس کو؟ مشرکین مکہ کو۔ کس کو؟ جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ کس کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے ہیں، ان کو معاف کرو۔ کب؟ مکی زندگی ہے، کب اللہ کا حکم نہیں آیا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ جہاد۔ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو، اور جو کچھ تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجتے ہو، خیر کی باتیں یا خیر یا دعوت یا دین کا کوئی کام، تجدوہ عند اللہ کے ہاں اس کا ثواب پاؤ گے۔ بے شک اللہ رب العزت جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس پر دیکھنے والی ذات ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں عیسائی کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں۔ نصرانی کہہ رہے تھے ہم داخل ہوں گے، عیسائی یہودی کہہ رہے ہیں ہم داخل ہوں گے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی امیدیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں؟ جو آدمی اپنے آپ کو سونپ دے
جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے وہ محسن، اور شرط یہ کہ وہ محسن، وہ موحد ہو، عقیدہ اس کا شرک سے پاک ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، پس اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے ہاں۔ تو یہ تو مشرک ہیں، شرک کی تو معافی نہیں ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمزدہ ہوں گے۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کچھ بھی نہیں، کسی چیز پر نہیں۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کچھ بھی نہیں، کسی چیز پر قائم نہیں، اور حال یہ کہ یہ سب کتاب پڑھتے ہیں، آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، بالکل اسی طرح وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ، انہیں بھی اس طرح بات کی ہے کہ ہم حق پر ہیں، نبی نہ حق پر ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، ہم حق پر ہیں، ہم مکہ کی خدمت کرتے ہیں، کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، تم لوگ بھاگ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، چنانچہ اللہ رب العزت ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ کن کے لیے؟ سعی فی خرابہا، مسجد کے نظام کو خراب کریں۔ یہاں کیا مطلب ہے؟ یہ مشرکین مکہ کعبہ سے نکالتے تھے، مکہ سے نکالتے تھے، حرم سے نکالتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، تو اللہ نے ان کو ذلیل کیا۔ اب مسجد میں داخل ہو سکتے تھے، بعد میں مسجد میں داخل ہو سکتے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حرم دے دیا، ذلیل بھی ہو گئے، وہاں داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر بعد میں اعلان بھی ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ اب جتنا حرم ہے تو وہاں پر دو دین نہیں رہ سکتے ہیں، یا مسلمان یا کافر، نہ صرف مسلمان۔ بس 4 مہینے آپ کو مہلت ہے، یہاں سے نکل جاؤ فتح مکہ کے بعد۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ اس آیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے وہ تو میں نے بتا دیا، لیکن آج کل بھی توجہ سے سنو، تمام دنیا کے مسلمان اور امام، چاہے کفریہ ممالک میں مساجد ہیں، وہاں کے کمیٹی والوں سے امام تنگ ہیں۔ لندن، امریکہ میں بھی، سوئٹزرلینڈ، انگلینڈ، جاپان میں بھی لوگ تنگ ہیں، لوگ بھی تنگ ہیں اور امام بھی تنگ ہیں۔ کن لوگوں سے؟ کمیٹی والوں سے، صدر، جنرل سیکرٹری۔ اگر تم کہو کہ امام کی غلطی ہے تو کیا آپ کی غلطیاں نہیں ہیں؟ وہ فرشتہ تو نہیں ہے۔ امام کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غلطیاں ہوں گی لیکن کم، عوام میں زیادہ ہوں گی، باقی غلطی تو سب میں ہوتی ہے، غلطیاں سب میں ہوتی ہیں۔ اور 1857 کے بعد یہ کمیٹیاں بنی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1857 تک کمیٹیاں کہاں تھیں؟ مسجد کے خادم تھے، مسجد کو صاف کرتے تھے، امام کے جنم مصلی کو جھاڑتے تھے، وہ امام کے سامنے جوتے سیدھے کرتے تھے، امام کی عزت کرتے تھے۔ امام کا معنی ہے لیڈر، یہاں امام کا معنی ہے نوکر۔ امام کی عزت نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ہر کام بے ٹائم ہے، ہر کام بے ٹائم ہے، پوری دنیا میں اسمبلی بے ٹائم لگتی ہے، دفتر دکان، 2 کام ٹائم پر ہے۔ امام نماز پڑھاتا ہے، 1 منٹ اوپر ہو جائے تو مسجد میں قیامت آ جاتی ہے، اور جنازہ ٹائم پر ہے، اور امامت ٹائم پر ہے۔ کیوں؟ سارے کام بے ٹائم ہے۔ یہ امام کی عزت نہیں ہے، عالم کی عزت نہیں ہے، یہ ہماری بے عزتی ہے، یہ ہمارا بہت بڑا گناہ ہے کہ عالم کی یہ شان ہے، ایسا ان کو سیدھا کیا ہوا ہے کہ 1 سیکنڈ پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ امام کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آپ کے اوپر آئے گا۔ امام صاحب آپ نے تو سنت نہیں پڑھے اور آپ نے نماز پڑھائی، ایک مسجد میں لڑائی ہو گئی۔ اپنے بچے، جو آپ کے گھر میں 6 بچے صبح سو رہے ہیں، رات کو ڈرامے فلمیں دیکھتے ہیں، کیوں تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ وہ کمیٹی والے، میرے پاس 8 مسجدیں ہیں، اس کی کمیٹی موجود ہے، میرے کمیٹی کے جو افراد ہیں
میرے کمیٹی کے وہ تہجد پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، امام کی قدر کرتے ہیں، امام کی عزت کرتے ہیں، امام کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، امام کا مصلی جھاڑتے ہیں، امام سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ مسجد میں 3 افراد کام کرتے ہیں، امام، مؤذن، خادم اور قاری، یہ 3 کام کرتے ہیں۔ جمعے کو چندہ آتا ہے، چندہ اور کا ہے، کام کرتے ہیں 3 افراد۔ جنرل سیکرٹری آ جاتا ہے، جی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے ٹھیک ہے غلط ہے، پیسے کسی اور کے ہیں۔ کام امام، مؤذن اور خادم کرتا ہے، اور لڑائیاں اور جھگڑے اور گالیاں دینا امام کو یہ کمیٹی والے کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے جنا امام اور لوگ کمیٹی والوں سے تنگ ہیں۔ میں جنرل سیکرٹری ہوں، الحمد شریف نہیں آتی، میں جنرل سیکرٹری ہوں، جی میں صدر ہوں، اللہم انا نہیں آتی۔ کیوں تم اللہ سے ڈرتے ہو؟ مسجد کے خادم بنو تو ٹھیک ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ، سب سے بڑے وہ ظالم ہیں کہ لوگ جن سے تنگ ہو۔ مسجد میں فساد کا ماحول، لڑائی کا ماحول، جھگڑے کا ماحول۔ مسجد کے خادم بنو، صدر جنرل سیکرٹری اپنے آپ کو نہ کہو، امام کو فل اختیار دے دو۔ امام کے بارے میں بولتا ہوں، امام کی غلطیاں بھی بتاتا ہوں، صبر کرو۔ فل اختیار امام کو دے دو۔ امام کا معنی لیڈر، وہ لیڈر ہے، وہ تو نوکر ہے، ٹکے کی اس کی عزت نہیں ہے امام کی۔ گھر بلاتے ہیں آ جاؤ تنخواہ لے لو، دفتر بلاتے ہیں آ جاؤ تنخواہ لے لو، وہ ایسے چھوٹی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے امام، حافظ، عالم، مفتی، شیخ الحدیث، اور گلزمان جو ہے نا وہ بڑی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ عالم کی بے عزتی نہیں ہے؟ کیوں اللہ سے ڈرتے ہو تم؟ جب عالم کی بے عزتی کرو گے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ خادم بنو، عاجزی پیدا کرو۔ میرے جتنے کمیٹی کے ساتھی ہیں 8 مسجدوں کے، وہ مسجد کو صاف کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں۔ میں خود لیٹرینوں کو صاف کرتا ہوں، میں خود پابندی سے لیٹرینوں کو صاف کرتا ہوں، میرا صدر بھی لیٹرینوں کو صاف کرتا ہے۔ میں جنرل سیکرٹری کو کہتا ہوں ادھر آ جاؤ، صدر صاحب ادھر آ جاؤ، میں خود بھی چلو جی لیٹرین صاف کرتے ہیں۔ ایسے صدر، امام صاحب، شاباش، حضور نے عاجزی کی ہے، صفائی کی ہے، ہم بھی کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے مسجد کی صفائی کی ہے، معتکفین کے لیے، نمازیوں کے لیے، ہم بھی صفائی کریں گے انشاءاللہ۔ صدر اور جنرل سیکرٹری مسجد کو صاف کرے، 10 منٹ اذان سے 10 منٹ پہلے نہیں آتے ہیں، صرف نماز کے دوران آ جاتے ہیں، بس 2 گھنٹے مسجد میں نہیں بیٹھتے۔ مسجد کی فکر کریں کہ مسجد کی فکر کریں کہ بھئی مسجد کون سی چیز خراب ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، اس کو ہم ٹھیک کریں۔ صرف فساد، شور نماز کے دوران کرتے ہیں کہ میں بھی یہاں جنرل سیکرٹری ہوں۔ اس سے پہلے 2 گھنٹے آؤ، سارے کمیٹی والے مشورہ کرو کیا کرنا ہے۔ جب نماز کا ٹائم ہو تو خاموش آرام سے بیٹھ جاؤ، ذکر کرو، تلاوت کرو، نفل پڑھو، شور مت مچاؤ، اللہ کے لیے ان باتوں پر عمل کرو۔ اب امام کی غلطیاں، امام نماز پڑھاتا ہے، درس نہیں دیتا ہے، قرآن و حدیث کا درس نہیں دیتا ہے۔ 2، اس کے گھر سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے، ڈرامے فلمیں، جو خود ڈرامے فلمیں دے کے لوگوں کو کیا دین کی دعوت دے گا؟ قرآن و حدیث کا درس نہیں دیتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں اس میں اختلافی باتیں کرتے ہیں، امت کو توڑتے ہیں، مردے سنتے نہیں سنتے ہیں۔ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ پیلا تھا یا نیلا تھا؟ چھوڑو ان باتوں کو، امت کو جوڑو، فضائل پر لے ہو، مسائل پر لے ہو، امت کو جوڑنے کی سیاست مت کرو۔ یہ جو سیاست ہے یہ تو اسلامی سیاست نہیں ہے، وہ تو خلافت ہے۔ جتنے ان کے خلاف بولو گے، یہ جو جتنے حکمران ہیں ان کے خلاف جتنا بولو، ہمیشہ یہی حکمران بنیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ جس کے پاس زیادہ ووٹ ہوں گے وہ جیتیں گے، ہمیشہ یہی جیتیں گے انشاءاللہ۔ دیندار کبھی نہیں جیتے گا۔ آرام سے بیٹھ جائے، آرام سے بیٹھ جائے، آرام سے۔ اللہ والے نہیں جیتیں گے، ہمیشہ یہی لوگ جیتیں گے۔ 3 مرتبہ حکمرانی کرتے ہیں، آتے ہیں، دیکھو یہی جیتیں گے۔ ان کے خلاف اللہ رسول نے کیا فرمایا، اسلام کا کیا نظام ہے، وہ لوگوں کو سمجھاؤ۔ در در مت جاؤ، دکان مت جاؤ، چندے مت کرو، دین کو کاروبار نہ بناؤ۔ نکاح کے پیسے، فتوے کے پیسے، دم کے پیسے، بچے کان کے اذان کے پیسے، تیجا، 40واں، 11ویں شریف، 12ویں شریف، جمعراتاں، برسیاں، یہ ہمارے مولویوں کے حرام ٹیکسز ہیں لوگوں کے جیب پر۔ ہماری بھی غلطیاں ہیں، لوگ ہمارے ساتھ اس لیے خراب ہیں کہ ہم علماء کی غلطیاں ہیں، ہم بھی ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے کرتوت بھی ٹھیک نہیں ہیں، ہم بھی لوگوں کی خدمت نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو فرائض واجبات یاد نہیں کراتے ہیں، قرات اور تجوید نہیں سکھاتے ہیں، قرآن و حدیث کا درس نہیں دیتے ہیں، اگر دیتے ہیں اس میں اختلافی بات کرتے ہیں، سیاست کی بات کرتے ہیں۔ یہ کام چھوڑ دو علماء کرام، تو کمیٹی والے بھی تمہاری عزت کریں گے۔
آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں پھر نقصان ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرو۔ علماء کرام سنت کے مطابق زندگی گزارو، جماعت سے نماز پڑھو، فجر کی نماز میں حاضر رہو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے کمیٹی والوں کو بھی سمجھایا، امام کو بھی سمجھایا۔ کمیٹی والوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا اگر یہ مسجد کی خدمت کرے، امام کی قدر کرے، ورنہ ومن اظلم، دنیا میں اللہ ان کو ذلیل کرے گا جو مسجد میں ماحول خراب کرے۔ ارد گرد 5 مسجدیں ہیں، اس میں ایک امام ہے، یہ اہم بات ہے، ایک امام ہے۔ اس مسجد کا جو امام ہے یہ 15 نمبر امام ہے۔ کیوں؟ معلوم ہوا کہ لوگ غلط ہے، امام غلط نہیں ہے۔ یہ 5 مسجدوں میں امام برقرار ہے، بس چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اس مسجد میں یہ 15 نمبر امام ہے، تو معلوم ہوا کہ وہاں کچھ شرارتی لوگ ہیں جو امام کو رہنے نہیں دیتے۔ غلطی ہر کسی میں ہوتی ہے۔ جو تمہارے پاس علم ہے اپنی بیوی اور بچوں پر فٹ کرو، امام پر فٹ نہ کرو۔ دین پر چلو، اللہ کے حکم پر چلو، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلو۔ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، اس میں فساد کرے، جھگڑے کرے۔ آج انتخابات ہے اور کل انتخابات ہے، دوبارہ کمیٹی بن رہی ہے، 12 کمیٹی بن رہی ہے اور پھر کمیٹی بن رہی ہے۔ آرام سے بیٹھ جاؤ یار، مسجد کو سیاست کا اڈا بنایا ہوا ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کو اللہ ذلیل کریں گے۔ یہ جو میڈیا والے ہیں، یہ اینکرز، تقریباً 25 سال انہوں نے جہاد کو، تبلیغ کو، قرآن کو، مدرسے کو، داڑھی کو بدنام کیا نہیں کیا؟ کیا نا؟ پاک رب نے ان کو اتنا ذلیل کیا کہ تمام فیس بک بھرے ہوئے۔ کیوں؟ ایک فحاشی پھیلاتے ہیں، دوسری طرف اسلام اور مسلمانوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو پاک رب نے ان کو ایسا بنا دیا کہ لوگ ان کو کیا کچھ نہیں کہتے ہیں۔ یہ سزا ہے اینکروں کی، میڈیا والوں کی، جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، علماء کے خلاف بولتے ہیں، پردے کے خلاف بولتے ہیں، جہاد کے خلاف بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ کیوں؟ یہ دین کے دشمن ہیں۔ کتنے لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ بول سکتا ہوں میں یہاں 10 اس کے ساتھ ہے اور 10 اس کے ساتھ ہے اور 10 اس کے ساتھ ہے۔ ان کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، برائی کوئی بیان نہیں کرتا ہے۔ جس سے پیسے لیتا ہے اسی کی اچھائیاں بیان کرتا ہے، برائی بیان نہیں کرتا ہے۔ کام خراب ہو گئے، بے عزت ہو گئے۔ دین کو بے عزت کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو ذلیل کرے گا، اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ اللہ سے ڈرو۔ فرماتے ہیں ان کے لیے ذلت ہے دنیا میں، آخرت میں بڑا عذاب ہے جو مسجد میں فساد پیدا کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو۔ آپ نے پیسے زیادہ دیے ہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ، ثواب بھی ملے گا، لوگ بھی خوش ہوں گے۔ اگر آپ زیادہ بولیں گے صف میں تو تمام لوگ کہتے ہیں یار پیسے دے دیا ہمارے اوپر، اب بدماشی تو نہ کرو نا، آرام سے بیٹھ جاؤ یار، ہمارا کیوں دماغ کھاتے ہو۔ سب لوگ ایسے آدمی کے خلاف ہوتے ہیں جو زیادہ پیسے دے کر پہلی صف میں پھر شور مچاتے ہیں۔ چودھری، خان، راجہ، خان، چودھری۔ اللہ سے ڈرو۔ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سب ہم کزن ہیں۔ یہ آوان ہے، یہ ملک ہے، یہ چودھری ہے، خان ہے، ایک ہی ہم یار، ہم ایک ہے یار۔ سب آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے تو ہم سب ایک ہیں نا، آپس میں محبت کرو۔ چودھری اونچا ہے، راجہ اونچا ہے، خان، میں پٹھان ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پٹھان ہے، پٹھان کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، بس اللہ سے ڈرو۔ یہ ہمارے اندر غلطیاں موجود ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ بڑے ہیں، اللہ اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے جو اس کے درمیان ہے۔ بس جس طرف تم منہ کرو اسی طرف اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ رب العزت وسعت والی ذات ہے اور علم والی ذات ہے۔ اللہ ہم سب کو اس رب کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔